رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے. ایک کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے. میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے. اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی. جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے. میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اللہ اکبر، تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں، روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو. اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی. آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نبی کا غلام ہے، مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے، اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے، کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ. میرا رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف. بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر، ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے. میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم رمضان شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے؟ آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤ. ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلو. یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے، احساس گناہ کر لے، ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں. اللہ کریم ہے، بہت مہربان ہے، غفار ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ
اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا، بلکہ گناہ نہیں، نہ کردہ گناہوں کا بھی لوگوں کو احساس تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک جوان انسان ہے، ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے، کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتدا کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ اکبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے، لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم معتبر اور محترم بنا دیا تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی، آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت میں گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا، میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی، اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے، تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تربیت کے ایام جاری تھے، ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے، جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا، جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے، نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی، کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی، اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے جھانکا کیوں تھا؟ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے، اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں، قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے، آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو، تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں، لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے، تم ہزاروں آصفہ کو، اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا، یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے، مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، اذان دینے نہیں آئے تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے، لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے، لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے، ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا۔ آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے، آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو، اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی، اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے، لیکن بات آج اتنی ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ، وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے، وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے، وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے، اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے۔ فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے، ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے۔ بہرحال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو، ابتدائی ایام تھے تربیت کے، وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا، دستک کی بجائے دھکا دے دیا، دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی، اس پر ایک نظر پڑ گئی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو، اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا، بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً، پہلی نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر، اس پہ میں تفسیرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، بینا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی، فوراً نظر پھیر لی۔
اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے بلکہ اس نہ کردہ گناہ کا احساس سالبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. میں نے کیا دیکھ لیا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا؟ اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. دیکھو یہ احساس گناہ نہیں ہے لیکن احساس نہ کردہ جرم کا احساس. اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لی, محبت رسول نے انگڑائی لی. عاشقوں کی پہچان, عاشقوں کا انداز, عاشقوں کی غیرت عشق رسول. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا, تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ غمگین ہو جائیں گے, مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں اے اللہ میرے گناہ کی خبر, تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے تیری مرضی, لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا, میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا. کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی. ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا. یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں, یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں. افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی. کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے. افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے, اور جو بھیونڈی کے مضافات میں, مالیگاؤں کے مضافات میں, بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی, افطار کا انتظام تو کر. ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں, یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا. جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں, اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں, کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں, ان کا کس کو خیال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے, غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں, اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی, کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دی, بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو, کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو. اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. فکر کہاں ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کتابوں میں. مسلمان کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں. اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں. اب کیا بچا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا, استغفر اللہ, کبھی نہیں کہتا,
میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے، میرے امام نے کہا اگر کسی کے قول میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس قول کو پھیریں گے۔ ہمارا مذہب مسلک یہ ہے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے۔ مولا کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باکی ہے، وہ مجھے کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، یہ میری احتیاط ہے۔ میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، تصور نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا۔ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاف نے کیا کہا۔ مذہب کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے، اب کیا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے۔ صالبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتی اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دے، حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی، ورنہ عالم ما کان و ما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے کس کے اعمال چھپ سکتے تھے؟ وہ تو شاہد ہے، شہید ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، اور انبیاء کی امت کی اعمال پہ جو گواہی دیں گے کیا وہ اپنی امت کی اعمال سے بے خبر رہیں گے؟ میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ وہ تو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے 4 مصرے کہے تھے فارسی میں جس کا مفہوم میں عرض کروں، وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے گناہ حد سے سوا ہے، پہلے تو میرا حساب نہ لینا، مجھے بے حساب چھوڑ دے، اور اگر میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا، کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی 2 مصروں کو، وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ اس حیادار محبوب سے گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھے، حیا سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ صالبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا۔ اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا۔ صالبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے، مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا، صالبہ اس غار میں چلے گئے اور اس غار میں جا کر کے رات و دن رونا، اور ایک بات
کاش اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا۔ مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا۔ ایک ہی بات کرتے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے یا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، اس کو گناہ کہہ بھی نہیں سکتے، پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا۔ سوچو ایک نہ کردہ جرم کا اتنا احساس، ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آنکھوں کو کتنا گندا کیا، کتنا آوارہ کیا۔ 40 دن بیت گئے، آقا پوچھتے تھے صحابہ سے ثعلبہ کہاں ہے، ابن عبد الرحمن کہاں ہے، ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ صحابہ کہتے حضور وہ دکھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا۔ ایک دن 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جو ناکردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور 40 دن سے ایک غار میں وہ رو رہا ہے۔ آقا نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ لوگ گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا، کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا، اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا۔ چرواہے سے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میں اس غار کو نہیں جانتا، اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو، وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے۔ فاروق اعظم انتظار کرنے لگے، رات آخری آ گئی، وہ پھر روتے ہوئے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے۔ فاروق اعظم گئے، ان کو اپنے سینے سے لگایا، ثعلبہ ثعلبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا۔ عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی، حضور کو پتا چل گیا میرے گناہ کا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے کہا تھا بلا لاؤ تو میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا عشق ہے، کیا احساس ہے، کیا ندامت ہے، کیا شرمندگی ہے۔ عاشقوں کی پہچان یہ ہے۔ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے، میری قوم نعرے لگاتی ہے، عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اتنے پاپ کرتے ہیں، حضور کا دل دکھاتے ہیں، حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے، 2 گز زمین ہے، حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا غدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور منہ پھیر کر کے چلے گئے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے؟ کس کی کو دعائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ سرکار غوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔
किसी ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते? फरमाया शर्म आती है क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। जिसने 40 साल तक के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो कहते क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में ज़ियारत की बात सुनकर नारे लगने भी चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो हमने किया क्या उनकी खुशी का काम। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, अगर आप बुरा नहीं माने, कुत्ता हमसे बाजी ले गया, कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छूट दी, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्त में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं उमर, क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई? फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त तो पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसी सालबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा कहाँ है सालिबा? फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा सालिबा क्या हाल है? अर्ज की हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा है, नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं? ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना वकीना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर न चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा, तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की, तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे? जवानी कब तक रहेगी? ताकत कब तक रहेगी? जैसे ही सालिबा ने ये बात कही ना आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आका ने कहा सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालिबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना।
अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा, सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा, हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका, बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानवे रसूल मिला। हुजूर के हाथ, अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रखकर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को ज़मीन पे गिरा लिया। ये मंज़र सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंज़र को मुलाहिज़ा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया, सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालिबा कहते हैं, आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है, अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया, सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा, सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए देख क्या पैगाम भेजा है। सालिबा ने कहा, क्या पैगाम भेजा है? का अल्लाह फरमाता है कि सालिबा ने इतना निदामत का इजहार किया और इतने नाकर्दा जुर्म का एहसास का इजहार किया कि अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। सालिबा ने ये सुना, खड़े होने की बजाय एक चीख मारी, मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। इस एहसास में फिर चीख मारी और जमीन पे ठंडे हो गए। अब हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं। सरकार से अर्ज की, हुजूर सालिबा की तो रूह निकल गई। आका फरमाते, ठीक है उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, उसके जनाजे में मैं खुद आऊँगा। क्या मुकद्दर है उनके यारों के, जनाजे पे उनका नाम ले लिया जाए तो मैयत की मगफिरत हो जाती है। जिसके जनाजे में जाने इबादत खुद आता हो, जिसके जनाजे में जाने ईमान खुद आता हो, उस जनाजे की शान क्या होगी। लेकिन गुनाह का एहसास इंसान को कितना बुलंद कर देता है। जब हुजूर सालिबा के जनाजे में आए, रावी बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल वो जनाजे में चलते थे तो यूं उंगलियां रखकर ऐसे, पूरा पंजा नहीं रखा हुजूर ने जमीन पे। ए गुनाह करने वालों आओ, हम सब गुनहगार हैं। एहसास गुनाह अपने अंदर पैदा कर लो, कितने मुकर्रम, कितने मुकर्रब और कितने मोहतरम हो जाओगे। अल्लाह के हबीब ने उस जनाजे में शिरकत की
رکھا, تلوے نہیں رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے. کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ثعلبہ نے نہ کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں, میں قدم کیسے رکھوں. کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا. آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو, گناہ کی کھیتی, گناہ کے کانٹے جو دل میں اگ آئے ہیں, رو دھو کر اس کو صاف کر لو.